نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعت اور منقبت کا خوبصورت گلدستہ لے کر وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروہی ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ شاعری پہنچائی جائے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کی گئی ہو، یا ان کے حوالے سے اشعار جو کہے جاتے ہیں وہ شاعری ہم آپ تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم اظہر عنایتی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں۔ اظہر عنایتی صاحب کی شخصیت پوری دنیا، اردو دنیا میں کسی بھی طرح کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، اظہر عنایتی صاحب ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے مشہور و معروف شہر رامپور کے علمی اور ادبی اور مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے ہاں جو شاعری میں جو فنی باریکیاں ہیں اور جو آپ کا مخصوص انداز ہے پڑھنے کا، اور آپ کا جو دلوں کو چھو لینے والا ترنم ہے، وہ ہر شخص کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ناظرین، محترم اظہر عنایتی صاحب جہاں ایک طرف غزل کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، وہیں نعت اور منقبت اور سلام کے حوالے سے بھی آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آئیے محترم اظہر عنایتی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ محترم اظہر عنایتی صاحب۔ سلیم صاحب، السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے اور لندن کے سننے والوں کے لیے ایک نعت پاک کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے مطلب۔ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں گے۔ سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا نہیں، اس زمین سے ان آسمانوں تک، اس زمین سے ان آسمانوں تک، اس زمین سے ان آسمانوں تک، دوسرا کوئی نقش پا ہی نہیں، سبحان اللہ، دوسرا کوئی نقش پا ہی نہیں، اس زمین سے ان آسمانوں تک، دوسرا کوئی نقش پا ہی نہیں، دوسرا کوئی نقش پا ہی نہیں، جو بھی آیا
میرے حضور کے پاس. قرآن کریم شعر خاص طور سے جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، پھر بھی لگتا ہے کچھ کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مانگ اظہر خدا سے عشق رسول، مانگ اظہر خدا سے عشق رسول، مانگ اظہر خدا سے عشق رسول، اس سے بہتر کوئی دعا ہی سبحان اللہ. نہیں، اس سے بہتر کوئی دعا ہی نہیں. دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا خوبصورت انداز سے محترم اظہر عنایتی صاحب پڑھ رہے تھے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں. کیا خوبصورت انداز میں محترم اظہر عنایتی صاحب ناظرین آپ سے مخاطب تھے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور خصوصی طور سے ہم آپ سے بھی چاہیں گے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محترم اظہر عنایتی صاحب کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. ناظرین آئیے اس سلسلے کو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھاؤں تو ناظرین چند اشعار اس خاکسار سلیم امروگی کے سماعت فرما لیجئے. مطلع سماعت فرمائیں. ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جن سے روشن یہ کل زمانہ ہے، جن سے روشن یہ کل زمانہ ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے. علم جس گھر میں آب و دانہ ہے، علم جس گھر میں آب و دانہ ہے، علم جس گھر میں آب و دانہ ہے، علم کے شہر کا گھرانہ ہے، علم کے شہر کا گھرانہ ہے،
اور شعر سماعت فرمائے ناظرین کہ دولت علم بانٹتے ہیں علی، دولت علم بانٹتے ہیں علی، دولت علم بانٹتے ہیں علی، بس وہی لے گا جو کہ دانا ہے، بس وہی لے۔ شعر سماعت فرمائے ناظرین کہ آل احمد پا جان دیتے ہیں، آل احمد پا جان دیتے ہیں، آل احمد پا جان دیتے ہیں، جن کو خلد بری میں جانا ہے، جن کو خلد بری میں جانا ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ ہم کو اس بے وفا زمانے میں، ہم کو اس بے وفا زمانے میں، ہم کو اس بے وفا زمانے میں با وفا کا علم اٹھانا ہے، با وفا کا علم اٹھانا ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، عشق سرور ہے میری آنکھوں میں، عشق سرور، عشق سرور ہے میری آنکھوں میں، سب سے جو قیمتی خزانہ ہے، سب سے جو قیمتی خزانہ ہے، اور یہ مجھے ہے یقین میرے سر پر، یہ مجھے ہے یقین میرے سر پر، فضل مولا کا شامیانہ ہے، فضل مولا کا شامیانہ ہے، اور آل احمد کا ہوں غلام سلیم، آل احمد کا ہوں غلام سلیم، کب مجھے خواہش زمانہ ہے، کب مجھے خواہش زمانہ ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔
جن سے روشن یہ کل زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے ناظرین، اب ایک اور اہم شاعر کے حضور پہنچتے ہیں، ہمارے اس عہد کے استاد شاعر محترم شان حیدر بے باک صاحب۔ محترم شان حیدر بے باک صاحب کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور ہر صنف میں آپ نے توازمائی کی ہے اور بڑا خوبصورت اشعار کہے ہیں، لیکن خصوصی طور سے آپ نے جو مرثیہ کہا ہے، اس وقت جو ان کا ایک علم کے عنوان پر جو مرثیہ منظر عام پر آیا ہے ناظرین، وہ بڑا مقبول ہوا ہے، اور اس پر ان کے اس کتاب پر خصوصی طور سے انہیں ایوارڈ بھی حکومت نے دیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ محترم شان حیدر بے باک صاحب سے درخواست کریں کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ سماعت فرمائیے ناظرین محترم شان حیدر بے باک صاحب کو۔ حضرات، منقبت پیش کر رہا ہوں۔ اس منقبت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کہیں ممدوح کا نام نہیں ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے، بلکہ آپ ہو سکتا ہے کہ بول بھی اٹھیں۔ مطلع سماعت کیجئے۔ میرا ساقی ساقی کوثر، ساقی کوثر بولو کون؟ میرا ساقی ساقی کوثر، ساقی کوثر بولو کون؟ میرا مولا نفس پیمبر، نفس پیمبر بولو کون؟ مولد جس کا خانہ کعبہ جائے شہادت مسجد ہے، مولد جس کا خانہ کعبہ جائے شہادت مسجد ہے، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے برتر بولو کون؟ اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے برتر بولو کون؟ شعر سماعت کریں کہ کل ایماں ساقی کوثر شیر خدا مولود حرم۔ کل ایماں ساقی کوثر شیر خدا مولود حرم، جس کے یہ القاب جلی ہوں اس کا ہمسر بولو کون؟ جس کے یہ القاب جلی ہوں اس کا ہمسر بولو کون؟ نور ازل کے دو ٹکڑے ہیں، نور ازل کے دو ٹکڑے ہیں، ایک محمد صلی اللہ، نور ازل کے دو ٹکڑے ہیں، ایک محمد صلی اللہ، ان کے جیسا دوسرا ٹکڑا نور کا پیکر بولو کون؟ ان کے جیسا دوسرا ٹکڑا نور کا پیکر بولو کون؟ کس کو کہا ہے کل ایماں؟ کس کو کہا ہے کل ایماں؟ کون علمبردار ہوا؟ بدر و احد کو کس نے جیتا؟ فاتح خیبر بولو کون؟ بدر و احد کو کس نے جیتا؟ فاتح خیبر بولو کون؟ کس نے کہا منبر سے سلونی؟ کس نے کہا منبر سے سلونی؟ کس نے مسائل سلجھائے؟ علم لدنی کس کو ملا ہے؟ وارث منبر بولو کون؟ شعر یہ بھی سماعت کریں کہ ہجرت کی شب جان کی بازی کون لگا کے سویا ہے؟ ہجرت کی شب جان کی بازی کون لگا کے سویا ہے؟ کون شبیہ پیغمبر ہے زینت بستر بولو کون؟ کون شبیہ پیغمبر ہے زینت بستر بولو کون؟ خانہ حق میں اس کی بلندی، اس کے مراتب کیا کہنا؟ خانہ حق میں اس کی بلندی، اس کے مراتب کیا کہنا؟ دوش نبی پر جلوہ فگن ہے اس کے برابر بولو کون؟ دوش نبی پر جلوہ فگن ہے اس کے برابر بولو کون؟ شعر سماعت کریں کہ کس کو بنایا سب کا مولا؟ کس کو بنایا سب کا مولا؟ کون نبی کا نائب ہے؟ کس کو بلایا سب کا مولا؟ کون نبی کا نائب ہے؟ کون وسیع شافع محشر دین کا رہبر بولو کون؟ کون سا وسیع شافع محشر دین کا رہبر بولو کون؟ اور یہ شعر خصوصیت سماعت کریں، پیش نظر حدیث قصہ کو رکھیں کہ زیر قصہ ہیں فاطمہ زہرا، زیر قصہ ہیں فاطمہ زہرا، ان کے پدر اور ان کے پسر، زیر قصہ ہیں
فاطمہ زہرا ان کے پدر اور ان کے پسر، پانچویں ہستی ان کا شوہر بولو کون؟ زیر قصہ ہیں فاطمہ زہرا ان کے پدر اور ان کے پسر، پانچویں ہستی ان کا شوہر بولو کون؟ مقطع سماعت کر لیں کہ کعبہ کس کا، مسجد کس کی؟ کعبہ کس کا، مسجد کس کی، میدان کس کے ہیں بے باک؟ کعبہ کس کا، مسجد کس کی، میدان کس کے ہیں بے باک؟ چار طرف ہیں کس کے جلوے، دین کا محور بولو کون؟ چار طرف ہیں دین کے جلوے، چار طرف ہیں کس کے جلوے، دین کا محور بولو کون؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے محترم استاد شاعر شان حیدر بے باک صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ میرا ساقی کوثر بولو کون؟ میرا ساقی کوثر بولو کون؟ میرا مولا نفس پیمبر بولو کون؟ یقیناً یہ علامتی انداز میں ان کی نظم تھی، لیکن ہر شخص آپ کی شاعری کے ذریعے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آیا۔ ناظرین، ہم شکر گزار ہیں خصوصی طور سے شان حیدر بے باک صاحب کے، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو بھی تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آئیے اس سفر کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم اب درخواست کرتے ہیں محترم زبیر ابن سیفی صاحب سے کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ محترم زبیر ابن سیفی صاحب۔ ارے مولا کائنات منقبت، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، آپ کا سر علی مرتضیٰ، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، آپ کا سر علی مرتضیٰ، نور سے فاطمہ کے سجا، آپ کا گھر علی مرتضیٰ، نور سے فاطمہ کے سجا، آپ کا گھر علی مرتضیٰ، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، جن کے والد رسول خدا، جن کے بیٹے حسین اور حسن، جن کے والد رسول خدا، جن کے بیٹے حسین اور حسن، جن کے اوصاف بے انتہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ، جن کے اوصاف بے انتہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ، نور سے فاطمہ کے سجا، آپ کا گھر علی مرتضیٰ، اور شہر میں داخلے کے لیے در پانا تو ہے لازمی، شہر میں داخلے کے لیے در پانا تو ہے لازمی، در پانا تو ہے لازمی، علم کا شہر ہے مصطفیٰ، جس کا ہے در علی مرتضیٰ، علم کا شہر ہے مصطفیٰ، جس کا ہے در علی مرتضیٰ،
فخر سے کیوں نہ اونچا رہے. آئیے 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 مجھ کو جاوید کر جائیے. آئیے 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 مجھ کو جاوید کر جائیے. دے رہا ہے برابر صدا باب خیبر علی مرتضیٰ. دے رہا ہے برابر صدا باب خیبر علی مرتضیٰ. نور سے فاطمہ کے سجا کربلا تیری تقدیر پر ناز کرتا رہے گا فلک. کربلا تیری تقدیر پر ناز کرتا رہے گا فلک. تیرے دامن میں ٹانکے گئے ہیں 72 علی مرتضیٰ. تیرے دامن میں ٹانکے گئے. اور شعر دیکھیں. دامن مصطفیٰ میں رہے سایہ مصطفیٰ میں پلے. دامن مصطفیٰ میں رہے سایہ مصطفیٰ میں پلے. لے کے آئے ہیں اللہ سے کیا مقدر علی مرتضیٰ. لے کے آئے ہیں اللہ سے کیا مقدر علی مرتضیٰ. نور سے فاطمہ کے سجا آپ کا گھر علی مرتضیٰ. فخر سے کیوں نہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین یہ تھے ہمارے محترم زبیر ابن سیفی صاحب. فخر سے کیوں نہ اونچا رہے, فخر سے کیوں نہ اونچا رہے آپ کا اثر علی مرتضیٰ. فخر سے کیوں نہ اونچا رہے آپ کا اثر علی مرتضیٰ. نور سے فاطمہ کے سجا آپ کا گھر علی مرتضیٰ. کیا کہنے ہیں, کیا خوبصورت انداز میں ناظرین دیکھا آپ نے. آپ سے مخاطب تھے محترم زبیر ابن سیفی صاحب. ناظرین آئیے اب سماعت فرمائیے محترم ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب کو. ناظرین ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ یوں تو بہت اچھا شعر بھی کہتے ہیں, بہت اچھا انداز سے پڑھتے بھی ہیں, لیکن خصوصی طور سے آپ محفلوں کی نظامت بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. آئیے سماعت فرمائیے محترم ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب کو. رب ہے خانہ کعبہ میں جانے کا مگر, حکم رب ہے خانہ کعبہ میں جانے کا مگر, فاطمہ بنت اسد کے سامنے دیوار ہے, فاطمہ بنت اسد کے سامنے دیوار ہے, اور مسکرا کر دے جدار خانہ حق راستہ, مسکرا کر دے جدار خانہ حق راستہ, فاطمہ بنت اسد کو راستہ درکار ہے, فاطمہ بنت اسد کو راستہ درکار ہے. اور چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں کہ صورت و سیرت وہی ہے اور وہی کردار ہے, صورت و سیرت وہی ہے اور وہی کردار ہے, آئینہ در آئینہ عکس شہ ابرار ہے, آئینہ در آئینہ عکس شہ ابرار ہے, اور آئینے میں خود کو دیکھوں وہ بصیرت چاہیے, آئینے میں خود کو دیکھوں وہ بصیرت چاہیے, چشم بینا اگر نہیں تو آئینہ بیکار ہے, چشم بینا اگر نہیں تو آئینہ بیکار ہے. اور روز اول سے یہی معنی سکھایا ہے ہمیں, روز اول سے یہی معنی سکھایا ہے ہمیں, الفت حیدر نہیں تو زندگی بیکار ہے, الفت حیدر نہیں تو زندگی بیکار ہے. اور اس حوالے کا آخری شعر کہ رہبر صادق میری مشکل کشائی کیجئے,
رہبر صادق میری مشکل کشائی کیجئے، ہر قدم پر مشکلیں ہیں راستہ دشوار ہے، ہر قدم پر مشکلیں ہیں راستہ دشوار ہے۔ اعلیٰ ہے وہ علی ہے فلک احتشام ہے، اعلیٰ ہے وہ علی ہے فلک احتشام ہے، وہ بوریا نشیں علی جس کا نام ہے، وہ بوریا نشیں علی جس کا نام ہے۔ اور یہ شعر عرض کرتا ہوں کہ اس مصرع قدیم پا حجت تمام ہے، اس مصرع قدیم پا حجت تمام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اس مصرع قدیم پا حجت تمام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اور یہ بزم بو تراب ہے بے لوث آئیے، یہ بزم بو تراب ہے بے لوث آئیے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے۔ شعر سنیے حضرت کہ عشق علی میں چلتے ہوئے عمر کٹ گئی، عشق علی میں چلتے ہوئے عمر کٹ گئی، پھر بھی سفر ہمارا ابھی ناتمام ہے، پھر بھی سفر ہمارا ابھی ناتمام ہے۔ اور ناد علی جو میں نے پڑھی بولے مرتضیٰ، ناد علی جو میں نے پڑھی بولے مرتضیٰ، ہٹ جاؤ مشکلوں یہ ہمارا غلام ہے، ہٹ جاؤ مشکلوں یہ ہمارا غلام ہے۔ اور بولے نبی کہ حق نے، بولے نبی کے حق نے جو کی مجھ سے گفتگو، بولے نبی کہ حق نے جو کی مجھ سے گفتگو، یہ لگ رہا تھا جیسے علی ہم کلام ہے، یہ لگ رہا تھا جیسے علی ہم کلام ہے۔ اور آخری شعر مقطع کے طور پر کہ دشمن ہو لاکھ پھر بھی عیادت کو جائیے، دشمن ہو لاکھ پھر بھی عیادت کو جائیے، رہبر یہی تو سنت خیر الانام ہے، رہبر یہی تو سنت خیر الانام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صورت و سیرت وہی ہے اور وہی کردار ہے، صورت و سیرت وہی ہے اور وہی کردار ہے، صورت و سیرت وہی ہے اور وہی کردار ہے، آئینہ در آئینہ عکس شہ ابرار ہے، آئینہ در آئینہ عکس شہ ابرار ہے۔ کتنے خوبصورت اشعار ناظرین پیش کر رہے تھے محترم ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین آئیے اب ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں محترم سمر مجتبیٰ صاحب سے، آئیے سماعت فرمائیے محترم سمر مجتبیٰ سمر صاحب کا یہ خاص کلام۔ کل کا امام رہا ہے یہاں، کل کا امام رہا ہے یہاں، آج کل کا امام رہا ہے یہاں، آج کل امام رہا ہے، پلانے محبت کا جام رہا، پلانے محبت کا جام رہا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ ابن علی کی بدولت، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ ابن علی کی بدولت غلام محمد کا نام رہا، غلام محمد کا نام رہا۔ اور خدا کی قسم نام مولا علی کا، خدا کی قسم، خدا کی قسم نام مولا علی کا، ہر ایک کی مصیبت بیکار
آ رہا ہے، ہر ایک کی مصیبت میں کام آ رہا ہے، اور در مرتضیٰ کی یہ شان اللہ اللہ، در مرتضیٰ کی یہ شان اللہ اللہ، ستارہ بھی کرنے سلام آ رہا، ستارہ بھی کرنے سلام آ رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر یہ کہیں گے ملائک، مجھے دیکھ کر یہ کہیں گے ملائک، وہ دیکھو علی کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو علی کا غلام آ رہا ہے۔ مقطع سماعت کیجئے کہ ثمر تم بھی بزم فروزہ میں جاؤ، ثمر تم بھی بزم فروزہ میں جاؤ، وہاں کوئی عالی مقام آ رہا ہے، یہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے ناظرین، سمر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سچ ہے کہ ابن علی کی بدولت، یہ سچ ہے کہ ابن علی کی بدولت، یہ سچ ہے کہ ابن علی کی بدولت اعظام محمد کا نام آ رہا ہے، اعظام محمد کا نام آ رہا ہے۔ محترم سمر مجتبیٰ سمر صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ ناظرین سماعت فرمائیے ناظرین محترم حسن امام حسن صاحب کا یہ خاص کلام۔ لوگ مصروف ہے زمانے میں، لوگ مصروف ہے زمانے میں، عظمت مرتضیٰ گھٹانے میں، شر پسند آج کے زمانے میں، متحد ہے ہمیں مٹانے میں، کفر کی دھوپ کیا ستائے گی، ہم ہیں مولا کے شامیانے میں، ہم ہیں مولا کے شامیانے میں، آستانہ علی کا ایسا ہے، لطف آتا ہے سر جھکانے میں، لطف آتا ہے سر جھکانے میں،
جوش والوالا ابھرتا ہے، نعرہ حیدری لگانے میں، نعرہ حیدری لگانے میں، پڑھ کے نہج البلاغہ ایسا لگا تم تھے شامل جہاں بنانے میں، پھول منہ سے حسن کے جھڑتے منقبت آپ کی سنانے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگ مصروف ہیں زمانے میں، لوگ مصروف ہیں زمانے میں، عظمت مرتضیٰ گھٹانے میں، عظمت مرتضیٰ گھٹانے میں، شرپسند آج کے زمانے میں، شرپسند آج کے زمانے میں، متحد ہیں ہمیں مٹانے میں، متحد ہیں ہمیں مٹانے میں۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے محترم حسن امام حسن صاحب۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں لمبی عمر عطا کرے۔ ناظرین، اب آپ کا خادم سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔